ہے، اس بات کو ہم لوگ اچھی طرح سمجھیں۔ روئے زمین پر بلکہ پوری کائنات میں، آسمانوں زمینوں میں جتنی موجودات ہیں، ہر موجود چیز چاہے وہ جو ہو، چاہے ساتوں آسمان ہو، ساتوں زمین ہو، اور ان کے درمیان موجود جتنی چیزیں ہوں، پہاڑ ہوں، سمندر ہوں اور جنگلات ہوں، چاند و سورج ہوں، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ سارے انسان، سارے حیوانات، سب اللہ پاک کی مخلوق ہیں، اور فرشتے بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں، حضرات انبیاء بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت کا عرش اور ان کی کرسی بھی انہی کی مخلوق ہے، انہی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ یعنی کوئی موجود چیز ایسی نہیں ہے جو ان کی خلقت سے باہر ہو، ہر موجود چیز کے خالق اللہ ہے۔ اللہ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، اور ساری موجودات ان کی مخلوقات ہیں۔ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ قرآن مقدس ایک ایسی موجود چیز ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے، ایسے ہی ان کی صفتیں جو اللہ کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں وہ بھی ہمیشہ سے ہیں۔ ان کی صفتوں کو بھی انہوں نے نہیں پیدا کیا، وہ پہلے سے موجود ہیں۔ قرآن مجید بھی انہی کی صفت ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، بس اللہ نے اس کا تکلم فرمایا ہے جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید یہ عظیم المرتبت کلام ہے، اللہ رب العزت کی محبوب صفت ہے۔ اس کے تلاوت سے حدیث میں ہے اللہ رب العزت مسلمان کے ایمان کو بڑھاتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایمان قرآن مجید کے تلاوت سے ایسے بڑھتا ہے جیسے کھیت میں پانی ڈالنے سے کھیتی بڑھتی ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے پر سیکھیں اور اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ جتنا زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کا قرب ہم لوگوں کو حاصل ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن مجید کو قیامت کے دن اللہ رب العزت گویائی عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید بولے گا قیامت کے دن، اللہ رب العزت سے بات کرے گا، اور کچھ لوگوں کے حق میں قرآن مجید سفارش کرے گا، اور کچھ لوگوں کے حق میں قرآن مجید شکایت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کلام اللہ کے نہ سفارش کو رد کریں گے نہ شکایت کو رد کریں گے۔ قرآن مجید جس کے حق میں سفارش کر دے گا اللہ رب العزت اس کے سفارش کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور وہ جس کے حق میں شکایت کر دے گا اللہ رب العزت ضرور اس کی شکایت کو قبول کریں گے اور ان کی ضرور گرفت کی جائے۔ یہ جو جلسہ منعقد ہوا ہے، جلسہ تکمیل حفظ کلام مجید، یہ ادارہ انوار المدارس ٹرسٹ نظام آباد کے تحت یہ جلسہ بلایا گیا ہے۔ الحمدللہ
ادارہ انوار المدارس گزشتہ 16 سال سے شہر میں آپ حضرات کے درمیان میں خدمت انجام دے رہا ہے۔ شروع میں تو بہت ہی مختصر ترتیب تھی اور چند طلباء کے ذریعے سے ایک ہی استاذ کے ذریعے سے مدرسہ شروع کیا گیا تھا مغل پورے میں۔ 5 سال وہاں مدرسہ چلنے کے بعد پھر ادارے کی یہ جگہ خریدی گئی اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹرسٹ بنایا گیا۔ حضرت صدر محترم میرے استاذ محترم حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کی زیر نگرانی جو ہے ٹرسٹ کی ابتدا ہوئی اور کام شروع ہوا، اور یہاں جب طلبہ منتقل ہوئے تھے غالباً 100 طلبہ کی تعداد تھی، اور شعبے نورانی قاعدہ، ناظرہ اور حفظ قرآن مجید یہ 3 شعبے چلتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ طلبہ کی تعداد بھی بڑھتی رہی اور مدرسے کے شعبہ جات بھی بڑھتے رہے۔ حفظ قرآن مجید کے بعد بھی عالم کورس کا سلسلہ شروع ہوا اور اعدادیہ تا چہارم عربی یعنی 5 سال عالم کورس کی سہولت طلبہ کرام کو فراہم کی گئی، اور حفظ تکمیل کرنے کے بعد طلبہ شعبہ عالمیت میں داخل ہو کر 5 سال تک تو یہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں، چونکہ عالم کورس پھر اس کے بعد بھی ہے تو بڑی درسگاہوں میں حیدرآباد میں اور اس سے بھی آگے دیوبند اور مظاہر وغیرہ میں جا کر اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ ابھی چلتے چلتے گزشتہ 3 سال پہلے تک لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہاں تک الحمدللہ طلبہ کرام کی تعداد اقامتی 350 ہو گئی تھی، اور 350 طلبہ یہاں پر قیام بورڈنگ میں رہ کر کھانے پینے کی سہولت، رہنے کی سہولت کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو یوں الحمدللہ بتدریج آہستہ آہستہ ادارہ تعداد کے اعتبار سے، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ترقی کرتا رہا اور یہاں تک پہنچا۔ ابھی الحمدللہ اس سال اور گزشتہ سالوں میں بھی جو ہے جلسے منعقد ہوتے رہے حفاظ طلبہ کی تہنیت پیش کرنے کے لیے۔ اس سال بھی منعقد ہوا، آپ حضرات کو رودات دی گئی، اس میں ہلکا سا تعارف بھی ہے اور ادارے کے شعبہ جات بھی اس میں لکھے گئے ہیں، اور اخراجات آمد و خرچ کی تفصیلات بھی اسی میں لکھ دی گئی ہے، تو اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ اجلاس منعقد کر کے 30 حفاظ کرام کی تہنیت کے طور پر آپ حضرات کو جوڑا گیا، اور جتنے مخلص محبت رکھنے والے ادارے سے افراد ہیں آپ حضرات یہاں جمع ہوئے۔ اس اجلاس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو حفاظ طلبہ جو ہے اپنی ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے کوئی 3 سال، کوئی 4 سال، کسی کو اس سے زیادہ بھی وقت لگ جاتا ہے، وقت لگا کر کے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں درمیان میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ بھی آتا رہتا ہے، شیطانی بہکاوے بھی ہوتے ہیں، رکاوٹیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ آج کل معاشرے کی رکاوٹیں بھی بہت زیادہ ہیں پڑھنے والے طلباء کے پیچھے، تو بڑی مشقتوں کے ساتھ یہ سفر طے ہوتا ہے، اور بہت رکاوٹیں اس سفر کے درمیان طلبہ کرام کو پیش آتی ہے۔ تو بہت سارے طلبہ درمیان میں چھوڑ بھی دیتے ہیں، سمجھا بجھانے کے باوجود بھی ان کی طبیعتیں مائل نہیں ہوتی، شیطان ان کو بہکاتے رہتا ہے، بالآخر وہ ترک تعلیم کر دیتے ہیں، ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اور جو طلبہ جد و جہد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے نفس سے مقابلہ کرتے ہیں، شیطان سے مقابلہ کرتے ہیں، اور معاشرے میں
پیش آنے والے تان و تشنی کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے سفر جاری رکھتے ہیں، وہ اپنا کلام مجید تکمیل کر پاتے ہیں۔ الحمدللہ وہ منزل، وہ سفر طے کر کے جو طلباء امسال حافظ قرآن ہوئے ان کی تہنیت پیش کی جا رہی ہے، ادارے کی جانب سے جو پیش کی جاتی ہے تہنیت، تو تاکہ ان طلباء کے حوصلے بلند ہوں۔ اور بہت سارے طلباء ایسے ہیں جن کو ان کے خاندانوں میں، ان کے گھرانوں میں بھی ہمت افزائیاں نہیں ملتی، تو ان کے لیے اس موقع پر ہمت افزائی ضروری ہوتی ہے۔ اور بہت قابل مبارکباد ہیں یہ طلباء کرام جن کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ میں ان طلباء کرام کو اور ان کے والدین کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے سرپرست حضرات کو بھی بعض طلباء کرام کے اخراجات کی ذمہ داری بھی بعض ہمارے دوست احباب مخلص مسلمان لے لیتے ہیں، یہ حضرات بھی بہت قابل مبارکباد ہے۔ یہ سب ان کے لیے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق اور ان کے فضل سے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ چونکہ یہ موقع ایک بہت بڑی مسرت کا ہے ان طلباء کے لیے بھی اور ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ ہمارے ہی بچے قرآن مجید تکمیل کی سعادت حاصل کیے ہیں، تو اس مناسبت سے ایک جلسہ منعقد کر کے باقاعدہ آپ حضرات کو دعوت دی جاتی ہے۔ ادارے کی دعوت پر آپ حضرات تشریف بھی لائے ہوئے ہیں، ہم تہہ دل سے آپ سب حضرات کا دعوت پر تشریف لانے کا استقبال کرتے ہیں، اور آپ سب کی جانب آپ سب کو اللہ رب العزت جو ہے بہتر بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر نصیب فرمائے۔ چونکہ یہ ایک استفادے کا موقع ہوتا ہے، تو محض تکمیل قرآن مجید کا مرحلہ نہ ہو، بلکہ اس کے لیے جو ہے اس موقع پر جو احباب تشریف لاتے ہیں ان کو اللہ والوں سے اور ہمارے اکابرین امت سے، علماء کرام سے استفادہ بھی ہو جائے اور ان کی قیمتی باتیں ہم لوگ سنیں۔ کیا پتہ اللہ رب العزت ہمارے قلوب پلٹ دیں اور ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت دین کی عظمتیں ان حضرات کی جو ہے نصیحت کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیں۔ اس لیے بڑے اکابر اہل اللہ کو بھی دعوت دیتے ہیں تو وہ حضرات قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری جانب سے، ہم سب کی جانب سے ان حضرات کو بہت بہتر بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی سعید اکبر صاحب اور حضرت مولانا لائق احمد صاحب شکر نگر کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری دعوت پر یہاں اجلاس میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے دو بزرگ ہیں، میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی تشریف لائے ہوئے۔ حضرت کی شفقتیں تو مستقل ہیں اور ہمیشہ ہمارے درمیان تشریف جو ہے فرما رہتے ہیں ایسے موقعوں پر اور نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور حضرت مولانا دامت برکاتہم کا تو جو ہے احسان ہمارے نظام آباد پر بہت پہلے سے ہے، برسہ برس سے حضرت والا کی تشریف آوری ہمارے شہر میں ہوتی ہی رہتی ہے، اور بہت سارے جلسوں میں، بہت ساری مجلسوں میں سینکڑوں سے جو ہے متجاوز ہو چکی حضرت کے جو ہے بیانات اور پروگرام ہمارے شہر میں، اور ہر موقع پہ ہر محلے میں شاید اور تقریباً مساجد میں شہر کے حضرت کے بیانات ہو چکے ہیں۔ اور حضرت کے تلامذہ کے ذریعے سے بھی ہمارے شہر میں حضرت کا فیض بہت عام ہے، اور ان کے تلامذہ بہت خدمت میں مصروف ہیں، مختلف مساجد میں خطابت کے ذریعے اور امامت کے ذریعے سے بھی۔ اور ہمارے تمام علماء کرام، میں بھی اور ہمارے تمام اکابر علماء شہر کے، مفتی سعید اکبر صاحب بھی ہیں، یہ بھی حضرت کے مشورے سے ہی شہر کے امور طے کرتے رہتے ہیں، اہم پیچیدہ مسائل میں حضرت سے رجوع ہوتے ہیں، ان کی ہدایت کے مطابق اس شہر میں کام ہوتا ہے۔ یوں حضرت حیدرآباد میں بھی ہو تو پوری سرپرستی ہمارے شہر کو حضرت کی حاصل ہے۔
ہمارے جو ہے شہر کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب جو اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہے رحمہ اللہ، وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ ہر اہم مسئلے میں، ہر پیچیدہ مسئلے میں ہمارے حضرت نادم صاحب سے فون کے ذریعے سے رابطہ کر کے ہدایات حاصل کرتے تھے اور اس کے مطابق امور انجام دیتے تھے، چاہے سیاسی مسائل ہوں، چاہے قوم و ملت کے ملی مسائل ہوں، ہر مسئلے میں حضرت سے رہنمائی ہمارے شہر کے علماء حاصل کرتے رہتے ہیں، اس کے مطابق ان کی ہدایت اور ان کے مشوروں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یوں حضرت کا ہر اعتبار سے ہمارے شہر پر احسان ہے اور فیض ان کا عام ہے۔ اللہ رب العزت بہت جزائے خیر دے، ہمارے ادارے کی جانب سے، اساتذہ کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے اور پورے شہریان نظام آباد کی جانب سے میں حضرت والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیشہ حضرت کا سایہ ہم پر قائم رکھے اور ان کے مشوروں سے جو ہے کام کرتے رہنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت والا کا بہت قیمتی بیان ہوگا اس موقع پر، اور دونوں بزرگوں کا بیان ہوگا، حضرت مولانا انیس احمد صاحب آزاد قاسمی بلگرامی دامر برکاتہم۔ ہم نے اس سے پہلے حضرت سے استفادہ تو نہیں کیا، لیکن جب سے حضرت نادم صاحب دامت برکاتہم نے حضرت کا تعارف کرایا تھا مختصر انداز میں، اس وقت سے ہی بے چینی تھی کہ حضرت والا ہمارے درمیان تشریف لائیں۔ درمیان میں کچھ جو ہے تاریخوں کے اعتبار سے آگے پیچھے ہونے سے جو ہے تذبذب سا پیدا ہو گیا تھا حضرت کی آمد کے سلسلے میں، تو یہ معصوم طلبہ قرآن یاسین شریف کی تلاوت کر کے دعاؤں کے ذریعے سے جو ہے حضرت کی آمد کے یقینی بنانے کی دعائیں شروع کر چکے تھے اور مستقل دعائیں چل رہی تھی۔ اللہ رب العزت ان مہمان عظام کے آنے کو ہمارے درمیان میں جو ہے سہولت کے ساتھ مقدر فرما دے، جملہ رکاوٹوں کو ختم فرمائے۔ اس وقت سے ہی ہم منتظر تھے حضرت مولانا انیس احمد صاحب آزاد قاسمی بلگرامی دامت برکاتہم کی آمد کے بھی، تاکہ اس اہل دل بزرگ سے جو ہے ہمارے آنے والے شرکاء اجلاس مستفید ہوں اور ان سے استفادہ کریں۔ میں چونکہ اب اس کے بعد میں میرے حضرت نادم صاحب استاد محترم کا قیمتی جو ہے نصیحتوں سے آپ حضرات مستفید ہونے والے ہیں۔ ان بزرگوں کو اختیار ہے کہ آپ اپنی جانب سے جو مناسب بات سمجھیں، جو امت کو اس وقت ضرورت کی جو نصیحت فرمانا چاہیں وہ نصیحت فرمائیں۔ سارے ہی حضرات آپ حضرات